بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوئی ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، یہ ایتھن کا پارتھینون ہے۔ 2500 سال پہلے ذہانت اور طاقت کی دیوی انتھنا کا مجسمہ ہوا کرتا تھا۔ یہاں ہر ایک بڑا شخص تصویر بنانے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ اسی مجسمے کے بالکل سامنے ایک شہر آباد تھا۔ اس شہر کی چوٹی پر ایک سنگ تراش رہتا تھا، اور اس سنگ تراش کا ایک بیٹا تھا جو وہاں کھڑے ہو کر یہ سوچتا کہ ایک مجسمہ شہر کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے، اور وہ سوال سوچتا رہتا۔ اسی کھوج نے اس کو زہر کا پیالہ پینے پر مجبور کر دیا۔ یہ تھا سقراط۔ آج ہم اس کی زندگی کے چند چیدہ باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کریں گے۔ سقراط کا والد ایک سنگ تراش تھا۔ اس نے اپنے والد سے سوال کیا کہ آپ ایک پتھر کو کس طریقے سے، کس اوزار کے ساتھ کتنی چوٹ لگاتے ہیں کہ وہ شیر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہ جو بھی آپ چیز بنانا چاہتے ہیں مجسمہ وہ بن جاتا ہے۔ سقراط کا والد مصروف تھا، اس نے ٹالنا چاہا۔ اس نے کہا کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن سقراط کو جلدی تھی۔ اس نے کہا آپ مجھے بتائیں۔ تو اس کے والد نے کہا کہ آپ کو سب سے پہلے آپ کو کے اندر دیکھنا پڑتا ہے کہ شیر ہے، اور اس کو آپ نے آزاد کرانا ہے۔ اس طرح آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو کس اوزار کے ساتھ کتنی چوٹ لگانی ہے کہ وہ شیر آزاد ہو جائے۔ سقراط کی والدہ ایک مڈ وائف تھی، دائی۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے بھی یہ کوسچن پوچھ دیا کہ آپ اپنا کام کیسے کرتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ماں کی مدد کرتی ہوں بچے کو آزاد کرنے کے لیے۔ اسی طرح سقراط کچھ سمجھتا کچھ نہ سمجھتا، اور اسی طرح وہ اپنے سوال لیے محلے کے کمہار کے پاس چلا جاتا۔ وہ چاک پر مٹی کے تودے کو مخصوص شکل میں ڈلتا ہوا دیکھتا، اور وہ کوئی چیز بن جاتی۔ اس نے کمہار سے بھی کوسچن کیا کہ تمہارے برتن اتنے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں، باقی بھی کمہار ہیں تمہارے کی کیوں؟ اس نے اسے یہ بتایا کہ کوئی بھی برتن جو خامی سے پاک ہو وہ حسین ہوتا ہے۔ اسی طرح ایتھنز کی باقی ماؤں کی طرح سقراط کی ماں بھی سقراط کو دیوی دیوتاؤں کی کہانیاں سناتی، اور وہ دیوتاؤں پر بھی کوسچن اٹھا دیتا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ دیوی دیوتا اگر اتنے پارسا ہیں، یہ اتنے عظیم لوگ ہیں، یہ پھر لوگوں کو سزائیں کیوں دیتے ہیں، یہ لڑتے کیوں ہیں، یہ نفرت کیوں کرتے ہیں؟ لیکن یہ سوال کرتا، لیکن اس سوال کا اسے جواب نہ ملتا۔ جس معاشرے میں وہ رہتا تھا وہاں سوال کرنا مصیبت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ اس کی ماں اسے چپ کرا دیتی، اور وہ ماں کے ساتھ لگ کر سو جاتا۔ رسم و رواج کے مطابق سقراط کو بھی اپنا خاندانی پیشہ اڈاپٹ کرنا تھا، اور سقراط کے والد کو یہ جلدی اندازہ ہو گیا کہ وہ اچھا سنگ تراش نہیں بن سکتا۔ اس کی جو وجہ تھی وہ کام چوری نہیں تھی۔ وہ زیادہ توجہ گاہکوں کو کچھ بیچنے کے بجائے وہ گاہکوں کے ساتھ مکالمہ کرنے میں گزار دیتا، ان سے کوسچن کرتا، اور اس کوسچن سے اور کوسچن نکالتا، اور اس کا مخاطب حتیٰ کہ حیران اور پریشان ہو جاتا، اور ان سے وہ بہت لمبی گفتگو کرتا۔ ایتھن دنیا کا واحد شہر تھا جہاں ایک ابتدائی شکل کی ڈیموکریسی رائج تھی۔ اس طرح کی ڈیموکریسی نہیں جو آج کے دور میں رائج ہے، لیکن ایک ڈیموکریسی کی ابتدائی شکل رائج تھی۔ وہاں کے صرف مرد حضرات ووٹ کاسٹ کر سکتے تھے، اور حتیٰ کہ قانونی فیصلے عدالتوں میں بھی ووٹنگ کے ذریعے ہوتے تھے۔ ایتھنز کی شہرت کا چرچا پوری دنیا میں تھا۔ لوگ وہاں آتے اور مختلف علوم سیکھتے، جادوگروں کے کرتب دیکھتے، اور عقل کو دنگ کر دینے والی مورتیاں دیکھتے۔ یونانیوں کی زندگی میں دیوتاؤں کا بہت زیادہ عمل دخل تھا۔ ان کا سب سے بڑا دیوتا جوپیٹر یا مشتری تھا۔ اس کے علاوہ چاند کی دیوی سیلینی کہلاتی تھی۔ سورج کا
دیوتا اپالو یا اپولون تھا۔ ایک دن سقراط اپنے کام میں مشغول تھا، مندر بنا رہے تھے، اور پارکلیز ایک مشہور سیاستدان اور اس کے ساتھ ایک یونانی جو علم فلکیات پر ریسرچ کر رہا تھا، اس کو ساتھ لے کر وہ سقراط کے پاس پہنچا۔ وہ سیاستدان پارکلیز، اس نے کہا کہ اس شخص کا دعویٰ ہے، اس کا نام تھا انیکساگورس، اس شخص کا دعویٰ تھا کہ لوگوں، یہ سورج، یہ چاند تارے، یہ دیوی دیوتا نہیں ہیں، یہ پتھر ہیں لوگوں، اور جو چاند ہے اس کی روشنی بھی اپنی نہیں ہے بلکہ وہ سورج سے روشنی لیتا ہے، اور چاند پر گھاٹیاں ہیں، پہاڑ ہیں، عین ممکن ہے کہ انسان بھی رہتے ہوں۔ اس دور میں یہ سائنسی آلات کے بغیر یہ چیز معلوم کرنی بہت زیادہ غیر معمولی بات تھی۔ مندر کے پروت نے سقراط کو کہا کہ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس کا خیال تھا کہ سقراط اس کی مخالفت ضرور کرے گا، لیکن سقراط نے کہا کہ اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے بھی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، میں ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا ہوں۔ پروت اس پر، جو مندر کا پروت تھا، وہ سیخپا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اس میں نتیجے پر پہنچنے والی کیا بات ہے؟ کیا دیوی دیوتا جھوٹے ہیں؟ کیا ہمارے بزرگ جھوٹے تھے؟ تم بھی تو مجھے اس کے ساتھی لگتے ہو۔ انیکساگورس پر کفر اور الحاد کا فتویٰ لگایا گیا اور اس پر مقدمہ چلایا گیا، اور مقدمے میں اسے یہ سزا ہوئی کہ تمہیں جلا وطن ہونا پڑے گا۔ چنانچہ وہ جلا وطن ہو گیا، اور اس نے سقراط کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ سقراط نے یہ سوچا کہ خالی سوالوں سے معاملہ حل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے حل کے لیے ہمیں دانشوروں سے اور اس کام کے ماہر لوگوں سے رابطہ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ سقراط نے یہ کام جلدی شروع کر دیا۔ یونانیوں کی زندگی میں دیوی اور دیوتاؤں کا بہت زیادہ عمل دخل تھا۔ یونان کے ایک شہر ڈیلفی میں ایک مجسمہ تھا، سب سے بڑا مجسمہ، اور اس کے نیچے وہ ان کا خیال تھا کہ یہ اپولو یا اپولون کا مجسمہ ہے، اور اس کے نیچے ایک پجارن بیٹھتی تھی۔ لوگ کوسچن کرتے اور وہ جواب دیتی، اور لوگوں کا خیال تھا کہ دیوتا ہی اس کو ان کے جواب بتاتا ہے۔ ایک دن سقراط کا ایک جوشیلا شاگرد کریفن بھی وہاں گیا، اور اس نے کوسچن کیا کہ کیا سقراط پورے یونان میں عقل مند انسان ہے؟ جو دیوی نے جو پجارن تھی دیوتے کی، اس نے اسے کہا کہ ہاں، سقراط سب سے زیادہ عقل مند انسان ہے۔ اس جواب سے یونان کے لوگ دو حصوں میں بٹ گئے۔ کچھ کہنے لگے کہ یہ دیوی اور یہ دیوتے یہ تو سچ ہی تو کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس پر طنزیہ جملے کسے، اور انہوں نے کہا کہ کریفن نے پجارن کو رشوت دی ہوگی۔ اس بات پر سب سے زیادہ جو حیرانگی والی بات ہے وہ سقراط کی بات ہے۔ سقراط سے جب پوچھا گیا، سقراط نے کہا کہ دیوتے نے یہ سمجھا ہے کہ میں جاہل انسان ہوں، اور میں اپنی جاہلیت کو سمجھتا بھی ہوں، پہچان چکا ہوں، اس لیے اس نے شاید مجھے کہا ہے کہ عقل مند انسان ہے۔ ایک شخص سقراط کی زندگی میں آیا، ایلسبائٹیز، جس نے اس کی زندگی اور موت میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اس نے سقراط کی شاگردی اختیار کی، اور یونانی لوگ اس کی بہت زیادہ عزت احترام کرتے تھے، اور وہ ایک بحری کمانڈر بھی تھا۔ اس کا خیال تھا کہ سقراط بھی اس کی اسی طرح عزت کرے، اسی کی جس طرح باقی یونانی اس کی کرتے ہیں، لیکن سقراط نے اسے اتنی پذیرائی نہ دی۔ جب ایتھنز نے یہ فیصلہ کیا کہ سسیلی جزیرے پر ایک بحری بیڑا بھیجا اور اس کا کمانڈر ایلسبائٹیز کو بنایا، اور ایتھنز کو بہت بری طرح شکست ہوئی سپارٹا کے ہاتھوں، اور ان کا بحری بیڑا تباہ ہو گیا، اور ایلسبائٹیز وہاں واپس ایتھنز نہیں آیا، بلکہ وہ ان کے دشمن سپارٹا کے ساتھ مل گیا اور اس ملک میں ہی چلا گیا۔
ادھر سقراط کی عوامی شہرت متاثر ہونے لگی۔ کچھ لوگ جو سقراط کے مخالف تھے انہوں نے اس واقعے کو اور سقراط کو نفی کر کے کردار کشی شروع کر دی، اور ایتھن میں ایک مرکزی تھیٹر تھا، اس پر سقراط کی جو ہے وہ کردار کشی کی جاتی، اس کو برا انسان کر کے بنا کر پیش کیا جاتا، اور اسے یہ کہا جاتا کہ یہ وہ شخص ہے جو دیوی دیوتاؤں کو نہیں مانتا اور یہ نوجوانوں کو اکساتا ہے بزرگوں سے الٹے سیدھے کوسچن کرنے کے لیے۔ اس کے بعد 27 سال سے جاری پیپولیشن وار میں ایتھنز کو سپارٹا کے ہاتھوں عبرتناک شکست ہوئی، ان کو اپنے ہتھیار ڈالنے پڑے، اور جو کچھ لوگ سقراط کے مخالف تھے انہوں نے اس واقعے کو بھی سقراط کے ساتھ اٹیچ کیا اور اس کی کردار کشی شروع کر دی۔ اس کی اتنی کردار کشی کی کہ اس کے مرکزی تھیٹروں میں ہر جگہ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ 399 قبل مسیح میں اس کا ایک شاگرد کرائٹو اس کے پاس ایک خبر لے کر آیا، اور اس نے اسے کہا کہ آپ کے خلاف مقدمہ تیار کیا جا رہا ہے ایتھنز کی عدالت میں۔ وہ اس بات سے آگاہ ہو گیا۔ آخر کار وہ دن آن پہنچا جب سماعت ہونی تھی۔ سقراط اپنے دوستوں کے ہمراہ عدالت میں پہنچا۔ وہاں 500 لوگوں کی جوری بیٹھی تھی، 500 لوگ وہاں بیٹھے تھے۔ ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 3 گھنٹے میں مقدمہ پیش کیا جائے گا اور 3 گھنٹے میں سقراط کو اپنی صفائی کے لیے دیے جائیں گے۔ چنانچہ پانی کا کلاک آن کر دیا گیا اور سقراط کے خلاف 3 گھنٹے میں مقدمہ پیش کیا گیا۔ اس میں سقراط کو ایتھنز کی موجودہ ذلت، رسوائی اور جو بھی جنگ میں شکست ہوئی ہے اس ساری چیزوں کا ذمہ دار سقراط کو ٹھہرایا گیا۔ اسے کہا گیا کہ یہ شخص ہے جو دیوی دیوتاؤں کے خلاف ہے اور نوجوانوں کو اکساتا ہے بزرگوں سے الٹے سیدھے کوسچن کرنے سے۔ نوجوان بھی ہمارا اثاثہ ہیں، دفاع بہت ضروری ہے۔ نوجوان دفاع کے قابل نہیں رہے، وہ ہر بات پر کوسچن کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیوی دیوتا ہم سے خوش نہیں ہیں، اور اس طرح کی بہت جو ہے باتیں من گڑت پیش کر کے عدالت میں ایک مقدمہ چلایا گیا۔ سقراط ایتھن کی ڈیموکریسی پر بھی سوال اٹھا دیتا۔ وہ کہتا کہ اگر بحری جہاز میں سفر کرنا ہو تو کیا عام لوگ ووٹ کر کے ایک کپتان کا انتخاب کر سکتے ہیں؟ اس کا خیال تھا کہ نہیں کر سکتے، بلکہ سمندر کے سفر کے لیے بحری بیڑے کے ماہرین لوگ ووٹنگ سے جس شخص کو بنائیں گے وہ ان کا کپتان ہوگا۔ اسی طرح اس کا خیال تھا کہ ڈیموکریسی بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے، اور سیکھے بغیر ہر شخص کو ووٹ کا اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ چنانچہ اس کے خلاف 3 گھنٹے میں مقدمہ پیش کیا گیا، اور اگلے 3 گھنٹوں میں سقراط نے اپنی صفائی پیش کرنی تھی، لیکن جب سقراط کی باری آئی تو سقراط نے اپنی صفائی میں ایک لفظ تک نہیں کہا۔ اس نے پورے 3 گھنٹے میں ایتھنز کے معاشرتی جو ہے نظام پر اور سماج پر اور اس طرح سے باتیں کی، اور وہ اس کے نظام پر تنقید کرتا رہا، اور 3 گھنٹے اس نے اس پر گزار دیے، لیکن اپنی صفائی میں وہ ایک لفظ نہیں بولا۔ چنانچہ فیصلہ تو ووٹنگ سے ہونا تھا۔ 500 لوگوں میں سے 280 لوگوں نے اسے مجرم اور 220 لوگوں نے اسے بری قرار دیا۔ چنانچہ ایتھنز کے قانون کے تحت اس کی سزائے موت پکی ہو چکی تھی۔ سزائے موت کا طریقہ بھی اسے خود ہی چوز کرنا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم کون سا طریقہ چوز کرو گے، تو اس نے کہا کہ میں حکومتی خرچے پر ڈنر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہیملاک پینے کا فیصلہ کیا، ایتھنز کا تیز ترین زہر۔ اس اثناء میں جب کچھ دن باقی تھے سزائے موت کو،
تو सुकरात के पास उसका शागिर्द जो एक अमीर कबीर शख्स भी था कराइटो, उसके पास आया, उसे पूरा प्लान बताया, उसे बाहर जेल से भगाने का मंसूबा बनाया, लेकिन सुकरात ने अपने चाहने वालों को सबको मायूस कर दिया। जब दूसरे दिन कराइटो सुकरात से मिलने गया, उसके पाँव में बेड़ियां थीं। चनाचे सुकरात को हिमलॉक दिया गया और उसका शागिर्द कहता है अफलातून कि उसके हाथों में ज़रा भी लग़ज़श नहीं आई और उसने जहर का प्याला पी दिया। उसके बाद उसके कुछ देर वो टहलने लगा, उसके नीचे तमाम बॉडी सुन्न होने लगी। उसने एक कम्बल ले लिया और वो कुछ देर के लिए लेट गया। उसने अपने दोस्त कराइटो से कहा कि कराइटो, हमारे ज़िम्मे एक मुर्ग का औदार है, वो चुका देना। कराइटो ने कहा ठीक है, वो मैं चुका दूंगा, इसके अलावा कोई हुक्म। लेकिन सुकरात की आवाज़ नहीं आई, वो अब्दी नींद सो चुका था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली नशिस्त में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। यार जिंदा सोबत बाकी, वस्सलाम।